السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، طلوع سحر، واقعہ اصحاب الفیل اور عرب کے حالات پر۔ یہ وہ وقت تھا جب جہالت اور گمراہی کا اندھیرا پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، مگر نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کے ساتھ ہی ہدایت اور روشنی پھیل گئی۔ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا واقعہ عام الفیل اور خانہ کعبہ کی حفاظت، عبد المطلب اور ابرہہ کا مکالمہ، چاہے زمزم کی کھدائی اور عبد المطلب کی منت، قربانی عبداللہ بن عبد المطلب، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں۔ یہ ویڈیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک تحقیقی اور روحانی سفر ہے۔ دیکھیں، سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو ہدایت کا پیغام پہنچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلوع سحر۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنیاں افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، تمام دنیا پر شب دجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدی سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیان کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ، عثمان بن حویرث بن اسد، وزید بن عمرو بن نفیل، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ بن جہش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور سے پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین عیسائی اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں۔ عبید اللہ بن جہش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن الحویرث قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمر نے نہ تو یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطع رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم علیہ السلام کی پرستش کرتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے تھے کہ اللہم لو انی عالم ای الوجوہ احب الیک لا عبدتک ولکن لا عالم، یعنی اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں، یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ ایک ابن حشام۔ کہانوں اور منجموں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت اور انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کر دی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں عن قریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہہ الاشرم یمن کا صوبہ دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبے کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا کریں، لیکن اس کو اپنے اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمور کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے،
اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام فیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو بہت عقل مند اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمور کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً جواب دیا کہ انا رب الابلی وللبیتی رب یمنعہ، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا ہے اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کا اسف معقول ہو گئے۔ 1 اسکالرز ورک بک، 2 الفیل۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعامل ہونے لگا تھا۔ مذکورہ واقعہ اصحاب الفیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یادگار ملوک تبایا ملک یمن پر قابض و متصرف ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی۔ تمام شرکائے وفد کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار اور رہبان کے پاس جا کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی السلط کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کئی رہبان کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بھی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول ماہت 1 عام حبش مطابق 40ویں ہجری جلوس کسریٰ نوشروان مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ بعدس صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبیح ثانی عبداللہ بن عبد المطلب۔ چاہے زمزم کی اصل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں سیدنا ہاجرہ رضی اللہ مکہ کے صحرائے لقودک میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصہ تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد مٹی سے وہ اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں سقائط حلحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ اور مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگردہ رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی نے اس کام میں ان کی مدد نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ وہ بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔
یہ صرف 2 ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار یا معاون ان کا نہ تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدائے تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب کیونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے، لہٰذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد کے بعد اس معاملہ میں سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کے خون بہا 10 اونٹ ہیں، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کا شجرہ نسب ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری سیریز کا حصہ ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ذکر انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو یعنی پارٹ 5 میں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ پیغام ہدایت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مزید ایمان افروز اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔